अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ یقیناً اللہ کے گھروں کو تعمیر کرنے والے وہ ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، قریب ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، تمہید اور تمجید اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے، جو اکیلا تن تنہا اس ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی داتا دستگیر گنج بخش ہے۔ بے شمار درود و سلام ہوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، بے شمار درود و سلام صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، محدثین کرام کہ جن کی کوششوں سے یہ دین مبارک ہم تک صحیح سند کے ساتھ پہنچا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے گھروں کو تعمیر کرنے والے، آباد کرنے والے 4 قسم کے لوگ ہیں، جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور وہ اپنے ایمان کا اظہار اس صورت میں کرتے ہیں کہ نماز بھی قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرنے والے ہیں۔ چوتھی چیز ان میں یہ ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ حضرات محترم، اسلام کے اندر مسجد کی بڑی اہمیت ہے، بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ مسجد اللہ تعالیٰ کا وہ گھر ہے کہ جس میں مسلمان کم از کم دن میں 5 مرتبہ جمع ہوتے ہیں اور اسلام کا سب سے اہم فریضہ ادا کر کے اپنے دلوں کو سکون اور ٹھنڈک پہنچاتے ہیں۔
مسجد وہ مقام ہے کہ جہاں اللہ کے بندے اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہیں۔ مسجد وہ مقام ہے کہ جہاں تمام دنیا کے مسلمان اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے مختلف قسم کی عبادات سر انجام دیتے ہیں۔ مسجد روئے زمین پر ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں تمام لوگ بغیر کسی مقام و مرتبے کے، بغیر کسی حیثیت کے ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہیں، ایک ہی قبلہ کی طرف رخ کر کے ایک ہی اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ سے اپنے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں۔ مسجد ہی وہ عظیم جگہ ہے کہ جہاں اس کے گناہگار بندے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پر آنسو بہاتے ہیں، اللہ سے توبہ و استغفار کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مساجد دنیا کی بہترین جگہ ہیں۔ اسی طریقے سے ان مساجد کو تعمیر کرنے والے، ان کی دیکھ بھال کرنے والے، ان کو آباد کرنے والے اللہ کے ہاں بڑا مقام رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کی نشانی بتلائی ہے کہ وہ اللہ کے گھروں کو دنیا میں تعمیر بھی کرتے ہیں، آباد بھی کرتے ہیں، نگرانی بھی کرتے ہیں اور ان کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے ایمان کی نشانی بتلائی ہے کہ جو شخص آپ کو مسجد کی طرف آتا جاتا نظر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اذا رأیتم الرجل، جب تم کسی ایسے آدمی کو دیکھو یعتاد المساجد، مسجدوں کے چکر لگا رہا ہے، مسجد میں آتا جاتا ہے، فاشہدوا لہ بالایمان، اس کے ایمان کی گواہی دو، وہ اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا ہے، وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا ہے، جو صرف مسجد میں آتا جاتا ہے۔ مساجد کی اہمیت، ان کی قدر و منزلت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احب البلاد الی اللہ مساجدها، دنیا کے اندر بے شمار مقامات ہیں، روئے زمین پر جتنے مقامات ہیں، جتنی جگہیں ہیں، ان میں سب سے محبوب ترین اگر اللہ کو زمین کا وہ ٹکڑا ہے تو وہ ٹکڑا ہے کہ جہاں پر اللہ کا گھر مسجد بنی ہے۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور مبغوض ترین اللہ کو غصہ دلانے والی وہ جگہیں ہیں جو زمین کے اندر جہاں بازار بنے ہیں، وہ اللہ کو سخت ناپسند ہیں، لیکن اللہ کو محبوب دنیا میں کوئی اگر جگہ ہے تو اللہ کا گھر اس کی مسجد ہے۔ پھر مسجد کے اندر جو حاضر ہونے والا ہے، مسجد کے اندر اپنی حاضری کو یقینی بنانے والا ہے، وہ کبھی یہ نہ سمجھے کہ شاید وہ ایک روٹین پوری کر رہا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جو شخص مسجد میں حاضر ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وقت گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتا، اللہ اس کے اوپر اپنی رحمتوں کی برکھا برساتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من توضأ وجاء الی المسجد، جو شخص وضو کرتا ہے، مسجد کے لیے نکلتا ہے، مسجد میں حاضر ہوتا ہے، فہو زائر اللہ عز وجل، وہ اللہ کا مہمان ہے۔ وحق علی المزور، اور مہمان کی قدر کرنا میزبان کا حق ہے، میزبان اللہ تبارک و تعالی ہے۔
ان یکرم الزائر کہ وہ مہمان کی قدر کرے، مہمان کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، اس کے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش کرتا ہے، اس کو خالی دامن نہیں لوٹاتا بلکہ اس کو اپنے رحمت کے سائے میں واپس بھیجتا ہے۔ اس کا مسجد کی طرف آنا، نماز پڑھنا اور مسجد سے واپس گھر تک جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کا سارا اس کے لیے نماز لکھ دیتے ہیں۔ یہ سارا اس کو اتنا فائدہ دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کو رحمت حاصل ہوتی ہے۔ اور مسجد کی تعمیر کرنا یہ اتنی فضیلت والا عمل ہے، اتنا افضل عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا ہے، احادیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی فضیلت بیان کی ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا للہ مسجدا، جو خالص اللہ کے رضا کے لیے مسجد بناتا ہے، خالص اللہ کی خوشنودی کے لیے مسجد بناتا ہے، بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کا گھر جنت میں بناتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اس شخص کو انعام و کرام عطا کرتا ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے اس دنیا میں اللہ کا گھر بناتا ہے۔ اس کی کوئی دنیا کی غرض و غایت، فخر، نمود و نمائش اس کا مقصد نہیں، اس کا مقصد ہے کہ خالص اللہ کی رضا، لوگ اس گھر میں اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، او مثلہ، اللہ اس جیسا گھر اس کے لیے جنت میں بناتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ صحیح الترغیب کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا، جو کوئی مسجد بناتا ہے، اللہ کا گھر بناتا ہے، الا یرید بہ ریاء ولا سمعۃ، ریاکاری مقصود نہیں، دکھلاوا مقصود نہیں، کسی سے بڑھنا چڑھنا مقصود نہیں، بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے اپنی جنتوں میں گھر بناتے ہیں۔ اور مسجد چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اتنا ہی اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اور وہ مسجد سائز میں اتنی ہے، جیسے حدیث کے الفاظ ہیں، کبوتر کی مانند ایک پرندہ ہے، قطا اس پرندے کا نام ہے، حدیث میں آتا ہے قطا کے گھونسلے کی مانند اگر کسی نے چھوٹی سی بھی مسجد بنائی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا گھر اپنی جنت میں بناتے ہیں۔ اب اس گھونسلے کی جو اس کا مقام ہے وہ اتنا مقام نہیں کہ کوئی اس میں نماز بھی ادا کر سکے، تو اہل علم نے یہ بات بیان کی ہے کہ یہاں پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام صرف مبالغے کے لیے اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کا گھر چھوٹا سا بھی گھر بناتا ہے، حتیٰ کہ کچھ افراد مل کے اللہ کے گھر کو تعمیر کرتے ہیں، تو اگر کسی کے حصے میں اتنی جگہ بھی آتی ہے جیسے ایک پرندے کا گھونسلہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا بلکہ اس کے بدلے میں اسے جنت میں گھر عطا کرتا ہے۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے کہ من بنا للہ مسجدا قدر مفحص قطاط، کہ جس نے اللہ کے لیے ایک قطاط پرندے کے گھونسلے کی مانند بھی اللہ کے لیے گھر بنایا، بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی مسجد کی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت بھی پوری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر و ثواب ضائع نہیں کرتا بلکہ اس کو پورا اجر و ثواب عطا کرتا ہے اور اس کے لیے اپنے پاس جنت میں اس کا گھر بناتا ہے۔ مساجد کو تعمیر کرنے کی جتنی فضیلت ہے، جتنا اس کا مقام و مرتبہ ہے، تفسیر القرآن فی العظیم میں لکھا ہے، حضرت مولانا عبدالسلام بٹوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انما یعمر مساجد اللہ، یہاں مساجد سے مراد صرف ان کا تعمیر کرنا نہیں بلکہ ان کو آباد کرنا بھی ہے، ان کی دیکھ بھال کرنا بھی ہے، ان کی نگرانی کرنا بھی ہے۔ مساجد کو تعمیر کرنے کے بعد سب سے پہلا کام، سب سے ضروری کام یہ ہے مساجد کو آباد کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے عرش کے سائے کی بشارت کی ہے جو شخص
اپنا دل مسجد کے ساتھ لگا لیتا ہے، اپنے آپ کو مسجد کے ساتھ لگا لیتا ہے کہ وہ دن جس دن انسان کے لیے اس جہان میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس کو کوئی اپنی اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن بھی داد رسی کریں گے تو وہ 7 وہ لوگ ہوں گے جن کے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا رجل قلبہ معلق فی المساجد، کہ وہ شخص کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس نے اپنے دل کو مسجد کے ساتھ لگایا ہوا ہے، مسجد میں آ رہا ہے، پھر اس کی جو تانک ہے مسجد کی طرف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ اور یہ مسجد کی طرف آنا، یہ آپ کا ایک ایک قدم آپ کے درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے، آپ کے گناہوں کو مٹانے کا سبب بنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے، مسجد کی طرف قدم چلتے چلتے مسجد میں حاضر ہوتا ہے، باجماعت نماز کے لیے اپنے آپ کو حاضر کرتا ہے، نماز پڑھ کے وہ واپس جاتا ہے، اس کا آنا اور واپس جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک ایک قدم کے بدلے اس کے لیے درجات بلند کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اس کے ایک ایک قدم کے بدلے اس کے گناہوں میں سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ مسجد تعمیر کرنے کے بعد سب سے پہلا کام مسجد کو آباد کرنا ہے، وہاں اپنی حاضری کو یقینی بنانا ہے، اور مسجد کی طرف چل کے آنا اتنا فضیلت والا عمل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چل کے آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کے لیے ان کا یہ چلنا روشنی کا سبب بنائے گا۔ اور صحابہ کرام جتنے دور سے آیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اتنی بشارت سنایا کرتے تھے۔ بنو سلمہ ایک قبیلہ ہے، وہ مسجد سے ان کا گھر دور تھا، ان کو پتہ چلا کہ مسجد نبوی کے ارد گرد کوئی جگہ خالی ہوئی ہیں، انہوں نے چاہا کہ اپنا گھر مسجد کے قریب تعمیر کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی، پوچھا بنو سلمہ کیا ارادہ رکھتے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر بہت دور ہے، مسجد کے قریب گھر بنانا چاہتے ہیں، مسجد کے قریب آنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بنی سلمہ دیارکم، اے بنو سلمہ اپنے گھروں میں رہو، جہاں تمہارے گھر ہیں وہیں رہو، آثارکم تکتب آثارکم تکتب آثارکم، تمہارا یہ مسجد کی طرف چل کے آنا، تمہارے یہ آثار، تمہارے یہ قدم لکھے جاتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تمہیں ان قدموں کے بدلے ثواب عطا کرے گا۔ تمہارے یہ قدم اللہ کے ہاں لکھے جاتے ہیں، تم جتنے دور سے آؤ گے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں تمہاری خطائیں بھی معاف کرے گا اور تمہارے درجات کو بھی بلند کرے گا۔ اور کتنے مسجد کے فضائل ہیں، وہ سارے صرف اسی شخص کو حاصل ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے لے کے آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 دن نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 انعامات عطا کرتے ہیں۔ ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے دوری کو لکھ دیتے ہیں اور اس کو نفاق سے اس سے دور کر دیتے ہیں۔ یہ صرف اسی کو حاصل ہوتا ہے جو مسجد میں اپنی حاضری کو یقینی بناتا ہے۔ پھر اسی طرح بے شمار فضائل ہیں جن کا تعلق مسجد میں حاضری کے ساتھ ہے، جیسے کوئی شخص صبح فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، اس کے بعد وہ ذکر و اذکار میں لگا رہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد اپنے آپ کو مسجد میں روکے رکھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، تامتن تامتن تامتن، مکمل حج اور عمرے کا ثواب اس شخص کو ملتا ہے جو اپنے آپ کو فجر کی نماز کے بعد مسجد میں روکے رکھتا ہے اور حتیٰ کہ سورج طلوع ہونے تک وہ اپنے آپ کو مسجد میں روکے رکھتا ہے، پھر 2 رکعتیں پڑھ کے جاتا ہے، اللہ اسے مکمل حج اور عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
جہاں مساجد کو تعمیر کرنے کی فضیلت بیان کی، اس کو آباد کرنے کی فضیلت بیان کی، وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر اس کے حاضر ہونے کے کچھ آداب بھی بتلائے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا ادب مسجد کا یہ بیان کیا ہے کہ باوضو ہو کر مسجد آئیں۔ اگر کوئی وضو کر کے نہیں آیا، مسجد میں وضو کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن صاف ستھرا لباس پہن کے، خوشبو کا استعمال کر کے مسجد میں آیا جائے، نہ کہ وہ لباس جس کے لیے جو انسان رات سونے کے لیے استعمال کرے اسی کے ساتھ مسجد میں آ جائے۔ اللہ کا سب سے زیادہ حق ہے کہ اللہ کے لیے زینت اختیار کی جائے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو بنایا سنوارا جائے۔ اللہ اس کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کے لیے زینت کا اختیار کیا جائے۔ یہ مسجد کا پہلا ادب ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا مسجد تعمیر کر دی، اس کی تعمیر میں حصہ لیا تو مسجد کو وہاں پر تعمیر کرو جہاں پر لوگ موجود ہوں، جہاں پر قبیلے رہتے ہوں، محلوں کے اندر مسجد کو تعمیر کرو۔ پھر فرمایا کہ اس کی ہر وقت صفائی کرنا، اس کو خوشبودار بنانا یہ تمہارے لیے لازم ہے۔ مسجد کی ہر وقت صفائی ہونی چاہیے، مسجد خوشبودار ہونی چاہیے۔ یہ آپ علیہ السلام نے مسجد کے آداب بتلائے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا ادب یہ بتلایا کہ اللہ کے گھر میں آئے ہو، اللہ کے گھر کی طرف آئے ہو، حرام تو حرام ہے، نشہ آور چیز تو نشہ آور چیز ہے، وہ تو بالکل استعمال نہیں کرنی، لیکن حلال چیزوں میں سے اگر تھوم یا پیاز کچا کھا کے مسجد میں آنا ہے تو نہیں آنا۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ کچا تھوم اور پیاز کھا کے مسجد میں نہیں آنا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا انسان سے جو ہے وہ اس طرح برا محسوس کرتا ہے، اسی طریقے سے فرشتے اس انسان سے بدبو کو محسوس کرتے ہیں جو اس طرح کی چیزوں کو کھا کے مسجد میں آتا ہے۔ فرمایا پہلی بات تو یہ کہ یہ کھا کے مسجد میں نہ آؤ، اگر آنا بھی پڑ جائے تو اس کی جو خوشبو ہے، اس کی جو بدبو ہے، اس کو زائل کر کے آؤ، اس کو ختم کر کے مسجد میں آؤ۔ یہ آپ علیہ السلام نے اس سے اس قدر سختی کے ساتھ منع کیا کہ ایک ایسا شخص تھا جو اس حالت میں مسجد میں آیا تو آپ علیہ السلام نے اس کے لیے حکم دیا اس کو مسجد سے نکال دو، اسے مسجد سے نکال دیا گیا۔ یہ اتنا ضروری معاملہ ہے کہ مسجد کے اندر جو شخص اگر مسواک کر کے آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے شخص کے گرد اللہ کے نورانی فرشتے چکر لگاتے ہیں، اس کے لبوں پہ اپنا لب رکھتے ہیں، وہ قرآن پڑھتا ہے تو نورانی فرشتے کی خوراک بن جاتی ہے۔ مسواک کر کے مسجد میں آنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا ادب یہ بیان کیا کہ جب مسجد میں داخل ہوں تو دعا پڑھ کے داخل ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث کو جمع کیا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف الفاظ کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے۔ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لذنبی وعصمنی من الشیطان وافتح لی ابواب رحمتک۔ یہ پڑھ کے دایاں قدم مسجد کے اندر رکھنا چاہیے، اور مسجد کے اندر جب کوئی شخص داخل ہوتا ہے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک 2 رکعتیں نہ پڑھ لے۔ حضرت سلیق غطفان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف لاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، صحابی آ کے بیٹھ گئے، آپ علیہ السلام نے خطبے کے دوران سوال کیا رکعتین، اے صحابی تو نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ وہ کہنے لگے نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کم ورقا رکعتین، کھڑے ہو 2 رکعتیں پڑھو۔ 2 رکعتیں پڑھ کے مسجد میں بیٹھنا یہ مسجد کے آداب میں شامل ہے۔ پھر اس میں ذکر و اذکار کیا جائے، نوافل ادا کیے جائیں، اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک اس جو اگلا ادب ہے اس کے لیے ترکین فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مسجد مومن کے دل کا سکون ہے،
جب آپ اللہ کے گھر میں آ گئے ہیں تو ایک مومن کا دل اس کے اندر سکون والا ہونا چاہیے، مسجد کے اندر شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے۔ مسجد سے بڑا اس دنیا کے اندر کوئی امن کا گہوارہ نہیں ہے، کوئی امن کی جگہ نہیں ہے۔ مومن کی مثال ایسے ہے، وہ مسجد میں ایسے قرار پکڑتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر قرار پکڑتی ہے، سکون محسوس کرتی ہے۔ ایسے ہی ایک مومن جو ہے مسجد کے اندر سکون سے بیٹھتا ہے، دنیاوی باتوں میں اپنے آپ کو مشغول نہیں کرتا، نہ ہی ہلکے بنا کے دنیاوی باتوں میں مشغول ہوتا ہے، بلکہ اللہ کا ذکر و اذکار کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ایک پرندہ جو ہے وہ پنجرے کے اندر پھڑپڑا رہا ہوتا ہے، اس کو کب آزادی ملے وہ یہ اس بات کی تمنا کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دعا ہے وہ بندے کی نماز اور اقامت کے درمیان رد نہیں ہوتی۔ مسجد میں آئے ہیں، 2 رکعت پڑھیں، اللہ کے حضور دعا و استغفار کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے لیے دعائیں کریں، رشتہ داروں کے لیے دعائیں کریں، مظلوم مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں، سب کے لیے دعائیں کریں۔ اپنے آپ کو بالکل ویسے سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا سارا وقت جو ہے وہ نماز کے لیے لکھنا ہے، لیکن وہ اسی صورت میں ہوگا جب ہم اپنے آپ کو مسجد میں مصروف رکھیں گے، اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی کہ مسجدیں جو ہیں وہ آباد ہوتی ہیں نماز کی پابندی سے۔ نماز کی پابندی کرنے سے مساجد کو آباد کیا جاتا ہے۔ مساجد کو آباد کرنے کے لیے لوگوں کو اس بات کی طرف دھیان کرنا چاہیے، خود بھی مسجد کے نمازی بنیں، اپنی اولادوں کو بھی مسجد کا نمازی بنائیں، اپنے جو عزیز و اقارب ہیں، اپنے پڑوس میں رہنے والے ہیں، ان کو بھی ادب کے ساتھ مساجد کے اندر لے کے آئیں، ان کو نماز کا پابند بنائیں۔ یہ مسجد کے آداب میں شامل ہے۔ اور سب سے آخری اور ضروری بات کہ مسجد جن مقاصد کے لیے بنائی گئی ہے ان مقاصد کو اپنے ذہن میں رکھا جائے۔ یہ مسجدیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت لے کر آتے تو مسجد میں اس کو پھیلا دیا کرتے اور کہتے کہ یہاں سے اٹھا کے لے جاؤ۔ آج اگر کسی کی معاونت کرنی ہے، کسی کی مدد کرنی ہے تو مسجد کے اندر کریں، اس کو مسجد کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط کریں۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا خیمہ بھی مسجد کے اندر لگایا تھا جب ان کو تیر لگا تھا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے آج اگر ہم کوئی فری ڈسپینسری بنانا چاہتے ہیں تو اس کو مسجد سے جوڑا جائے تاکہ لوگ مسجد کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام ان معاملات جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنا ہوتا اس کو مسجد کے اندر کرتے۔ ایک صحابی کے دوسرے صحابی کو انہوں نے قرض دیا، جب ان کی آپس میں گفتگو ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو مسجد میں لے آئے، ان دونوں سے پوچھا کہ کیا تو قرض واپس کر سکتا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قرض واپس نہیں مکمل کر سکتا۔ آپ نے دینے والے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم اس کو آدھا معاف کر دو، اور جس کو دیا گیا تھا اسے کہا کہ آدھا ابھی فوراً ادا کرو۔ اس کے ذریعے اس کا مسجد کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا۔ آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے تمام معاملات کو مساجد کے اندر رکھیں۔ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک سب سے جو عظیم بات ہے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک لوگ اس بات کو سمجھیں گے نہیں کہ دین آیا ہے مسجد سے اور مسجد والے سے، تم دونوں میں سے مسجد سے یا مسجد والے سے کسی ایک کے ساتھ اگر اس سے متنفر ہوگے تو اپنے آدھے دین سے جاؤ گے، اگر دونوں کے ساتھ متنفر ہوگے تو اپنے پورے دین سے جاؤ گے۔ تو پھر مسجد والے بھی ویسے ہونے چاہیے کہ جن کو اپنے قول و عمل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، جو وہ کہتے ہیں اس کے اوپر عمل کرنے والے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین و دنیا کے جتنے معاملات ہیں انہیں دین سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسجد کے آداب کا خصوصی طور پہ خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔